ہمارے YouTube چینل شہری وائٹی میں خوش آمدید۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کریں نئی اور انٹرسٹنگ ویڈیوز دیکھنے کے لیے۔ یہ دن تھا 14 اگست 2005 کا اور وقت صبح 9:07 جب ہیلیوس کی فلائٹ 522 نے سائپرس کے لارناکا ایئرپورٹ سے ایتھنز کے شہر گریس کے لیے اڑان بھری۔ جہاز میں اس وقت 115 مسافر اور 6 کرو ممبر سمیت 121 لوگ سوار تھے۔ جہاز کا کنٹرول ہینس مارٹن نام کے پائلٹ کے ہاتھ میں تھا، جس کے پاس 16,900 فلائنگ آورز کا ایکسپیرینس تھا۔ ان کے پاس کو پائلٹ پمپوز کارلمپوز موجود تھے، جو اپنی پرسنل لائف میں تقریباً 7,549 منٹ تک فلائٹ کر چکے تھے۔ رن وے سے ٹیک آف کرنے سے 5 منٹ بعد یعنی 9:12 پر جب جہاز 12,040 فیٹ کی اونچائی پر پہنچ گیا، اس ہائٹ پر اچانک کاکپٹ میں ایک الارم بجنے لگتا ہے۔ جب پائلٹ نے اس الارم کے بارے میں جاننے کی کوشش کی تو معلوم ہوا کہ یہ ٹیک آف کنفیگریشن وارننگ کا الارم ہے۔ پائلٹ کو یہ الارم سن کر حیرت ہوئی کہ ٹیک آف کنفیگریشن وارننگ کا الارم اس وقت بجتا ہے جب جہاز گراؤنڈڈ ہو، لیکن 12,000 فیٹ کی بلندی پر اس الارم کا بجنا ان کی سمجھ سے باہر تھا۔ چنانچہ انہوں نے فوری طور پر ایئر ٹریفک کنٹرولر سے رابطہ کرنے کی کوشش کی، اور جس لمحے وہ ایئر ٹریفک کنٹرولر والوں کو یہ سب بات بتا ہی رہے تھے، اسی دوران کاکپٹ میں موجود اور بہت سارے الارم بجنے لگے۔ جہاز کے تمام الارم اتنی شدت سے بج رہے تھے کہ ATC تک پائلٹ کی آواز ٹھیک سے نہیں پہنچ پا رہی تھی۔ اس کے ساتھ ہی مصیبت کئی گنا تب بڑھ گئی جب ماسٹر وارن الارم بجنے لگا، جس کا مطلب یہ تھا کہ بہت سے سسٹم ایک ساتھ اوور ہیٹڈ ہو چکے ہیں۔ جہاں جہاز کے کاکپٹ میں پریشانی کا یہ عالم تھا تو پیسنجر کیبن میں بھی افراتفری مچ گئی، کیونکہ تمام مسافروں کو سانس لینے میں خاصی مشکل پیش آ رہی تھی۔ کرو ممبر اگرچہ انہیں پرسکون کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے، لیکن تمام کوششیں ناکام نظر آ رہی تھیں۔ فلائٹ کے کیبن میں آکسیجن لیول کم ہو رہا تھا۔ مسافروں کے سامنے آکسیجن ماسک آٹومیٹکلی لٹک پڑے۔ اس وقت تک جہاز 18,000 فیٹ کی اونچائی پر موجود تھا۔ دونوں پائلٹس ATC کے ساتھ پوری پرابلم کو شیئر کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے، مگر ایئر ٹریفک کنٹرولر تک ان کی آواز ٹھیک سے نہیں پہنچ پا رہی تھی، اور چند ہی لمحوں کے بعد جہاز کا رابطہ ATC سے مکمل طور پر ختم ہو گیا۔ اس کے کنٹرول ٹاور والے ان سے رابطہ کرنے کی کافی کوشش کر رہے تھے، لیکن انہیں فلائٹ کا کوئی سراغ نہیں مل رہا تھا۔ دوسری جانب جہاز اوپر کی طرف اڑتا جا رہا تھا۔ عام طور پر لارناکا سے ایتھنز پہنچنے کے لیے 1 گھنٹہ 45 منٹ کی فلائٹ ہوتی ہے، یعنی اس جہاز کو 10:45 تک لینڈ کرنا تھا۔ 9:23 پر یہ پلان 34,000 فیٹ کی اونچائی پر پہنچ گیا، اور 9:37 پر یہ جہاز ایتھنز کے فلائٹ ریجن میں پہنچ گئی۔ 10:12 سے لے کر 10:50 تک ایتھنز کے فلائٹ کنٹرول والے اس جہاز کو بار بار رابطہ کرنے کی کوشش کرتے رہے، لیکن انہیں کوئی جواب نہیں ملا۔ فلائٹ شیڈول کے مطابق جہاز کو اس وقت لینڈ کرنا تھا، لیکن اس کا کوئی اتا پتہ نہیں مل رہا تھا۔ خطرے کو دیکھتے ہوئے گریس کی گورنمنٹ نے فوری طور پر 2 F-16 جہاز ان کی طرف بھیج دیے۔ چند ہی منٹ کے بعد فائٹر جیٹس نے اس جہاز کو کافی اونچائی پر ڈھونڈ لیا۔ ان میں سے ایک فائٹر جیٹس کا پائلٹ ایک جہاز کو اس جہاز کے بالکل قریب لے آیا تاکہ وہ دیکھ سکے کہ جہاز کے اندر کیا چل رہا ہے۔ F-16 کے پائلٹ کو جہاز کے اندر عجیب و غریب منظر دیکھنے کو ملا۔ پائلٹ کی سیٹ پر ایک پائلٹ بیٹھا ہوا تھا، وہیں مین سیٹ پر پائلٹ سر جھکائے بے سر پڑا تھا۔ فائٹر جیٹس کے پائلٹ نے اپنے جہاز کو پیچھے کیا، 522 فلائٹ کی کھڑکیوں سے اندر کا جائزہ لیا، لیکن اس کی حیرت کی انتہا نہ رہی۔ دونوں فائٹر جیٹس کو اڑتے ہوئے بھی کسی مسافر نے کوئی ری ایکشن نہ دیا۔ وہ تمام کے تمام اپنی سیٹ پر سر جھکائے بیٹھے رہے۔ کچھ دیر کے بعد فائٹر جیٹس کے پائلٹ نے دیکھا کہ ایک شخص کیبن سے نکل کر کاکپٹ میں داخل ہوتا ہے، اور کچھ ہی دیر میں وہ آ کر پائلٹ کی سیٹ پر بیٹھ گیا۔ اس کو دیکھ کر فائٹر جیٹس کے پائلٹ نے اس کی طرف ہاتھ ہلانے کی کوشش کی۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ فائٹر جیٹس کے پائلٹ کو کچھ بتانا چاہ رہا ہو، لیکن وہ کچھ بھی بول نہیں پا رہا تھا۔ اسی دوران جہاز کے لیفٹ سائیڈ والے انجن نے کام کرنا چھوڑ دیا اور وہ تیزی سے زمین کی طرف آنے لگا۔ پائلٹ سیٹ پر بیٹھ کر وہ شخص جہاز کو کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا، لیکن وہ ایسا کرنے میں صاف صاف ناکام نظر آ رہا تھا۔
ठीक 12 बजे जहाज का राइट साइड वाला इंजन भी काम करना छोड़ गया। इस जहाज पर कंट्रोल मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो गया था और फिर 12:04 पर एथेंस के 40 किलोमीटर दूर ये जहाज पहाड़ों में जाकर क्रैश हो गया। इस हादसे में जहाज पर मौजूद 121 लोगों की मौत हो गई। आप ज़रा फाइटर जेट्स के पायलट की हालत चेक कीजिए, जिनके सामने जहाज तबाह होने जा रहा था और वो सिर्फ एक तमाशाई की तरह उसे देख तो सकते थे, लेकिन 121 लोगों को बचा नहीं सकते थे। इसके बाद फ्लाइट 522 को क्रैश होने की खबर लोगों के सामने शेयर कर दिया गया। फौरी तौर पर रेस्क्यू ऑपरेशन वाली टीम भी पहुंच गई और 121 लोगों की डेड बॉडी को एक एक करके वहां से ढूंढ निकाला गया। लेकिन जब इस अफसोसनाक वाक़े की वजह जानने की कोशिश की गई, यानी उनकी डेड बॉडीज़ को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया, तो हौलनाक इंकशाफात सामने आए। रिपोर्ट में यह बताया गया कि जहाज़ के पायलट समेत तमाम मुसाफिर भी जहाज़ क्रैश होने से पहले ही मर चुके थे। अब बड़ा सवाल ये सामने आया कि जब पायलट समेत तमाम मुसाफिर मर चुके थे तो 2 घंटे तक जहाज़ कंट्रोल किसके पास था? तो व्यूअर्स, कुछ ही देर पहले मैंने ऐसे शख्स का जिक्र किया था जो पैसेंजर केबिन से कॉकपिट की तरफ आता है और जहाज़ को कंट्रोल करता है। ये फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास थे। यही एंड्रियास थे जिन्होंने फ़्लाइट को संभाले रखा था और आखिर में एयर ट्रैफिक कंट्रोलर को उन्हीं की आवाज़ सुनाई दी थी। एंड्रियास 5 बार मेरी 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 कॉल करके उनसे मदद की दरख्वास्त करते रहे। एंड्रियास के पास जहाज़ उड़ाने की इब्तदाई ट्रेनिंग तो मौजूद थी, लेकिन इतने बड़े जहाज़ को उड़ाने का उनके पास एक्सपीरियंस नहीं था। फिर भी वो जहाज़ को आबादी से काफ़ी दूर ले जाने में कामयाब हो गए। लेकिन जब ये जहाज़ को क्रैश होने की वजह जानने की कोशिश की गई तो इन्वेस्टिगेशन टीम ने काम करना शुरू किया। तो सबसे पहले ये समझा गया कि इस जहाज़ के इंजन काम करना छोड़ गए थे, इसी वजह से ये हादसा पेश आया। लेकिन अंदर बैठे लोग तो जहाज़ तबाह होने से पहले ही मर गए थे, तो फिर ये पुरस्कार वाक़या था क्या? तभी एक इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर की नज़र जहाज़ के अंदर मौजूद एक बटन पर पड़ी और ये बटन था जहाज़ के अंदर हवा का प्रेशर कंट्रोल करने वाला बटन। इसी बटन को देखते हुए इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर के सामने सारी कहानी खुल गई। ये बटन जहाज़ के अंदर हवा का प्रेशर कंट्रोल करता है। जहाज़ का इंजन जब काम कर रहा होता है तो साथ ही साथ वो हवा के अंदर ऑक्सीजन भेजता है ताकि अंदर बैठे लोगों को मुसलसल ऑक्सीजन मिलती रहे। आमतौर पर प्रेशर कंट्रोल करने वाला ये बटन ऑटो मोड पर होता है, लेकिन कभी कभार पायलट जब इस कंट्रोल बटन को मैनुअल मोड पर रखते हैं तो उन्हें मुसलसल इस बटन पर नज़र रखनी पड़ती है। इस हादसे से एक दिन पहले जब जहाज़ रूटीन की सर्विस पे गया हुआ था तो इसकी सर्विस करते हुए किसी वर्कर ने लापरवाही से इस बटन को मैनुअल मोड पर कर दिया। जहाज़ को वापस फ्लाइट पर भेज दिया। टेक ऑफ करने से पहले पायलट्स या को पायलट का ध्यान इसकी जानिब गया ही नहीं कि जहाज़ में ऑक्सीजन लेवल और हवा का प्रेशर करने वाला ये बटन ऑटो मोड के जगह मैनुअल मोड पर है। और यही वजह थी कि धीरे धीरे जहाज़ के अंदर ऑक्सीजन का लेवल गिरने लगा और जब कॉकपिट के अंदर अलार्म बजना शुरू हुए थे तो जहाज़ के दोनों पायलट्स ने इसकी वजह जानने की तो कोशिश शुरू कर दी, लेकिन एक मर्तबा भी वहाँ इस बटन को नहीं देखा। यही वजह थी कि कॉकपिट के अंदर भी ऑक्सीजन लेवल कम होना शुरू हो गया और दोनों पायलट बेहोशी की जानिब जाने लगे। अब पैसेंजर केबिन में तो ऑक्सीजन लेवल कम होने पर ऑटोमेटिकली मास सामने आ जाते हैं, लेकिन कॉकपिट में मास सामने नहीं आते। ऑक्सीजन ना मिलने पर दोनों पायलट्स बेहोश हो गए। इसी जानिब जहाज़ में बैठे क्रू मेंबर और मुसाफिर एक एक करके बेहोश होते गए, लेकिन उन्हें भी ऑक्सीजन देने के लिए सिर्फ 12 मिनट तक सप्लाई मौजूद थी और ऑक्सीजन ना होने पर जहाज़ में मौजूद तमाम मुसाफिर एक एक करके दम तोड़ते गए। जहाज़ अब ऑटो पायलट पर मौजूद एथेंस की जानिब बढ़ रहा था। इसमें मौजूद तमाम लोग मर चुके थे सिवाय एक शख्स के जो फ्लाइट अटेंडेंट एंड्रियास था।
اب اگر آپ یہ جاننا چاہتے ہیں کہ وہ شخص اتنی دیر تک زندہ کیسے رہا تو آپ کو بتائیں اینڈریاس ڈائیور تھے اور سمندر کی تہہ میں جانے والے ڈائیور اپنے سانس کو لمبا عرصے تک روکنے کی مہارت رکھتے ہیں۔ وہ پوری کوشش کر کے جہاز کے کاکپٹ تک پہنچے اور اسے کنٹرول کرنے کی پوری کوشش کی۔ آخر تک وہ اس جہاز کو تباہ ہونے سے بچاتے رہے لیکن سیڈلی وہ اس میں کامیاب نہ ہو سکے اور وہ جہاز پہاڑوں میں ٹکرا کر تباہ ہو گیا۔ اس پلین کریش کی کئی مہینے تک جانکاری کی گئی، رپورٹ جاری کی گئی جس میں یہ بتایا گیا کہ ایک ہی لوگوں کی موت صرف اور صرف وہی ایک بٹن تھا جو آٹو موڈ کے بجائے مینول موڈ پہ تھا۔ اگرچہ اس رپورٹ میں یہ نہیں بتایا گیا لیکن ہماری نظر میں 121 لوگوں کی موت کے ذمہ دار اس پلین سروس کرنے والے ورکرز تھے جنہوں نے غفلت کے ساتھ اس کے آکسیجن بٹن کا موڈ چینج کیا۔ لیکن ایکسپرٹس کی رائے میں دونوں پائلٹس کو بھی ٹیک آف کرنے سے پہلے یہ دیکھ لینا چاہیے تھا کہ جہاز کے تمام بٹن ٹھیک سے کام کر رہے ہیں یا نہیں۔ کمنٹس میں ضرور بتائیں کہ آپ کی نظر میں اصل قصوروار کون ہے۔ شکریہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن میں کلک کریں تاکہ ہر انٹرسٹنگ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔